أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. صحیح بخاری کی جو حدیث نمبر 50 ہے وہ ایک لمبی حدیث ہے. اس سے پہلے کے درس میں حدیث نمبر 49 آپ کے سامنے پیش کی گئی. حدیث نمبر 50 جو ہے لمبی روایت ہے اور مشہور روایت ہے جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے. جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور صحابہ کرام کی موجودگی میں کچھ سوالات کیے. پہلا سوال تھا ایمان کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے کہ اسلام کیا ہے. تو آپ نے اسلام کی 5 بنیادیں بیان فرمائی. اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی. ایک دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، چوتھا رمضان کے روزے رکھنا، پانچواں حج کرنا. یہ 5 بنیادیں آپ نے بیان فرمائی. اس کے بعد دوسرا سوال تھا ایمان کے بارے میں. تو ایمان کی آپ نے 6 بنیادیں بیان فرمائی. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. یعنی اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان. یہ ارکان ایمان کی بنیادیں آپ نے بیان فرمائی. تیسرا سوال انہوں نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. یہ نہ ہو سکے تو اتنا ضرور ہو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. اور ایک روایت میں اس جواب کو دوسرے الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، وہ مسند احمد کی روایت ہے غالباً، کہ آپ نے فرمایا ان تخشى الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اللہ سے ایسے ڈرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اتنا تو ضرور خیال ہو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. جب یہ خیال انسان کے دل میں ہوگا تو کوئی گناہ وہ نہیں کرے گا. تو احسان کا ہی مطلب احسان عبادت کر کے احسان نہیں جتانا ہے کہ اللہ کا ہم نے اللہ کی عبادت کیا، بلکہ اپنی عبادت کے اندر احسان پیدا کیجیے. احسان کا مطلب ہوتا ہے فعل الشیء علی اکمل الوجوہ، کسی بھی کام کو سب سے بہترین طریقے میں انجام دینا. کوئی بھی کام کرنے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہو سکتا ہے. عبادت کر رہے ہیں آپ، نماز پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ آپ نے صحابہ سے کہا تھا، صحابہ نے وہ احادیث بیان کی، تابعین سے تبع تابعین نے، اس طرح وہ سلسلہ چلتا رہا. محدثین نے وہ احادیث کو جمع کیا ہے. تو سب سے بہترین نماز وہ ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی. تو کوئی بھی کام سب سے بہتر انداز میں انجام دینا یہ احسان ہے. اس کے بعد جبرائیل امین نے 4تھا سوال کیا تھا اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. کیا مطلب؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ جبرائیل امین نے، تو آپ نے جواب دیا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو تو میں تم سے زیادہ نہیں جانتا. کیوں نہیں جانتا؟ کہ آپ کو غیب کا علم تو نہیں تھا. اور جبرائیل امین جب کوئی چیز لا کر دیتے تھے، بتاتے تھے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا تھا. یا پھر اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ تم کو بھی نہیں معلوم، مجھ کو بھی نہیں معلوم. جیسے تم کو نہیں معلوم ویسے مجھ کو بھی نہیں معلوم. جب تک اللہ نہ بتائے تو کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا. اور بالخصوص قیامت کے دن کی خبر اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں. لا يعلمها الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی اس قیامت کے دن کو نہیں جانتا. اچانک وہ قیامت آئے گی. تو کہا کہ اچھا اس کی علامتیں بتا دیجئے. تو کچھ قیامت کی علامتیں آپ نے بتائیں کہ غریب لوگ جو ہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں مقابلہ کریں گے، ننگے پیر ننگے جسم رہنے والے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے. اور تم دیکھو گے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے. اولاد کے سامنے ماں باپ ایسے رہیں گے جیسے ان کے غلام ہیں. یعنی قیامت کے قریب ایسے بھی حالات آئیں گے. یا پھر وہ لونڈی جو ہے آقا کو جنے گی. اور بھی مطالب بیان کیے گئے اس کے مفہوم. تو قرآن قیامت کا ایک وقت جو ہے متعین وہ نہیں بتایا آپ نے، لیکن قیامت کی
کی کچھ علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. یہ 4 بنیادی سوال تھے. پہلا سوال اسلام کیا ہے، دوسرا ایمان کیا ہے، تیسرا احسان کیا ہے، اور چوتھا قیامت کے تعلق سے. اس کے بعد وہ چلے گئے پوچھنے والے، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ ان کو بلا کے لاؤ واپس. صحابہ گئے ڈھونڈنے تو وہ ملے نہیں. آپ نے فرمایا انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، وہ جبرائیل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو دین کی یہ بنیادی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے ہم کو دی، جو جبرائیل امین نے سوالات کیے تھے اور آپ نے اس کے جواب دیے تھے. ہمیں ایک روزمرہ کی زندگی میں ان کو خاص طور سے یاد رکھنا چاہیے. ارکان ایمان، ارکان اسلام، اور اس ایمان اور اسلام والی زندگی گزارتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے عمل کے اندر احسان ہونا چاہیے. ہم جو بھی کام کریں اس کو احسان کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. اور ایمان والی زندگی میں آخرت کو ضرور یاد رکھیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن حساب دینا ہے زندگی کا. ہمیں پتہ نہیں ہے کب آئے گا، اچانک وہ دن آئے گا، اس کے لیے تیاری کریں. اللہ رب العالمین ہمیں علم کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.